آج ہم بات کر رہے ہیں انسولین ریزسٹنس اور وزن کم کرنے کے بارے میں، کیونکہ بہت سے لوگ وزن کم کرنے اور اسے برقرار رکھنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اگر آپ نے بہت سی ورزشیں، ڈائٹس اور سپلیمنٹس ٹرائی کر لیے ہیں لیکن پھر بھی آپ کا وزن کم نہیں ہوتا، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی شارٹ کٹ کی ضرورت ہے، بلکہ جب آپ اپنے وزن بڑھنے کے پیچھے اصل وجہ جان جائیں گے تو آپ کے لیے وزن کم کرنا اور اسے برقرار رکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ قدرتی طور پر آپ انسولین ریزسٹنس کو کیسے ریورس کر سکتے ہیں، اور آپ نے اگر یہ طریقے اپنائے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا وزن کم ہوگا۔ 2008 سے آسٹریلیا میں لائف کوچ اور ہیلتھ کوچ کے طور پر کام کرتے ہوئے میں بے شمار لوگوں کی مدد کر چکا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ طریقہ کام کرتا ہے، کیونکہ کسی زمانے میں میرا اپنا وزن بھی 120 کلو گرام تھا۔ یہی طریقے اپناتے ہوئے میں نے اپنا وزن کم کیا اور یہ کئی سالوں سے 73 کلو گرام پر ہے۔ اینڈ تک یہ ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کسی پوائنٹ کو مس نہ کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کا وزن بڑھتا کیوں ہے۔ یہ سب انسولین کی وجہ سے ہے۔ یہ ایک ایسا ہارمون ہے جو آپ کے باڈی ویٹ کو سیٹ کرتا ہے، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے جسم میں چربی اس لیے نہیں بڑھاتا کہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ آپ کی حفاظت کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ جب آپ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس والے کھانے کھاتے ہیں اور بار بار کھاتے ہیں تو اس سے بلڈ میں آپ کا شوگر لیول بڑھ جاتا ہے۔ آپ کے جسم میں تقریباً 5 لیٹر خون ہوتا ہے، اور اس میں شوگر کی مناسب مقدار صرف 4 سے 5 گرام، یعنی چائے کے ایک چھوٹے چمچ کے برابر ہے۔ یہ ساری اضافی شوگر آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ یہ آپ کی خون کی نالیوں، اعصاب اور اندرونی اعضاء کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس نقصان سے بچانے کے لیے ہمارا جسم اضافی انسولین بناتا ہے، اور یہ انسولین ہمارے خون میں سے ساری فالتو شوگر کو لے کر اسے جسم کے مختلف سیلز کے اندر دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب ہمارے سیلز شوگر سے یعنی گلوکوز سے بھر جاتے ہیں تو یہ باقی بچ جانے والی شوگر کو چربی میں تبدیل کر کے اسے ہمارے اندرونی اعضاء اور پیٹ کے ارد گرد جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سب سے اہم بات جو یہاں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انسولین ہمارے جسم میں ایک آن آف سوئچ کی طرح کام کرتا ہے۔ جب ہمارے خون میں انسولین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو ہم جتنا ایکسٹرا گلوکوز کھاتے ہیں وہ سارا چربی میں تبدیل ہو کر ہمارے جسم میں جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب اسی انسولین کا لیول نارمل سطح پر آ جاتا ہے تو ہمارا جسم کھانوں کے وقفوں کے دوران اور رات کو یہی جمع شدہ چربی استعمال کر کے ہمارے جسم کے لیے توانائی پیدا کرتا ہے، اور اس طرح ہمارا وزن خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت کم کھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا وزن کم نہیں ہو رہا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جسم میں انسولین کا لیول بہت زیادہ ہے۔ وہ جتنا مرضی کم کھا لیں لیکن انسولین جو ہے اس کاربوہائیڈریٹ کو فیٹ میں تبدیل کر کے ان کے وزن میں اضافے کا باعث بنتا رہتا ہے۔ آپ کا جسم صحیح سگنل کا انتظار کر رہا ہے۔ جب آپ کا انسولین لیول کم ہو جاتا ہے تو آپ کا جسم چربی سٹور کرنے والے موڈ کی بجائے چربی جلانے والے موڈ میں آ جاتا ہے، اور پھر آپ کا وزن خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹس ہمارے جسم میں شوگر میں کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے میٹھا کھانا بالکل چھوڑ دیا ہے یا بہت کم کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا وزن کم نہیں ہو رہا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو براہ راست شوگر کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب آپ کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہیں تو وہ آپ کے جسم میں جا کر شوگر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ ایک نان یا 2 روٹیاں کھاتے ہیں
تو وہ 7 سے 8 چمچ شوگر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بے شک یہ میٹھا ہمیں منہ میں محسوس نہیں ہوتا، لیکن یہ ہمارے خون میں ضرور شامل ہو رہا ہوتا ہے۔ کچھ غذائیں ہمارے شوگر لیول کو بہت تیزی سے بڑھاتی ہیں، جیسا کہ روٹی، چاول، بریڈ، بسکٹ، پراٹھا، پاستا وغیرہ۔ اور کچھ غذائیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے شوگر لیول کو آہستہ آہستہ بڑھاتی ہیں، جیسے کہ دال، چنا، جو، باجرا اور سبزیاں وغیرہ۔ انسولین ریزسٹنس کو ریورس کرنے کے لیے ہمیں کاربوہائیڈریٹس مکمل طور پر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہمیں وہ کاربوہائیڈریٹس کھانے چاہئیں جو ہمارے جسم میں شوگر لیول کو بہت تیزی سے نہیں بڑھاتے۔ پرانے زمانے میں لوگ کاربوہائیڈریٹس تو کھاتے تھے، لیکن ان کو وزن کے بڑھنے کا یا انسولین ریزسٹنس کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ریفائنڈ یا ہائیلی پروسیسڈ کاربوہائیڈریٹس نہیں کھاتے تھے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ دن میں 2 بار یا زیادہ سے زیادہ 3 بار کھانا کھاتے تھے۔ ان کے کھانوں کے درمیان لمبا وقفہ ہوتا تھا اور وہ کبھی سنیکنگ نہیں کرتے تھے۔ انسولین ریزسٹنس سے جان چھڑانے کے لیے اور اپنا وزن کم کرنے کے لیے ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انسولین ریزسٹنس ختم کرنے اور وزن کم کرنے کی ڈائٹ کیسے شروع کرتے ہیں۔ 2 چیزیں آپ کو مکمل طور پر چھوڑنا ہوں گی، ایک ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس اور دوسرا چینی۔ شروع کے 1 یا 2 ہفتوں میں ہمارا فوکس اس بات پر رہتا ہے کہ آپ صرف 3 کھانے کھائیں، یعنی بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر، اور ان کے درمیان کوئی سنیک نہ لیں۔ چائے بھی سنیکس میں شامل ہے۔ چینی کے بغیر چائے میں جو دودھ ہوتا ہے اس میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کے شوگر لیول کو انکریز کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے پھیکی چائے پینی بھی ہے تو اسے کھانے کے بالکل ساتھ پئیں، 15 منٹ یا آدھا گھنٹے بعد نہیں۔ تینوں کھانوں میں پروٹین اور ہیلدی فیٹ کی مقدار کو آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں۔ بہت سے لوگ اس کے لیے انڈے اور گوشت کا استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ کا جسم صرف 3 کھانوں کا عادی ہو جائے بغیر سنیک کے، تو تب ہم نیکسٹ مرحلہ شروع کرتے ہیں۔ اس مرحلے میں ہم 3 کھانوں کی بجائے 2 کھانوں پر آئیں گے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اپنے بریک فاسٹ کو لیٹ کرتے رہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ بریک فاسٹ 7 بجے کرتے ہیں تو آپ اسے 8 بجے کریں، پھر کچھ دنوں کے بعد 9 بجے، پھر 10 بجے اور پھر 11 بجے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ لنچ کے اتنے قریب ہوگا کہ آپ خود بخود بریک فاسٹ نہیں کرنا چاہیں گے، بلکہ صرف لنچ اور ڈنر پر ہی رہ لیں گے۔ کھانوں میں آہستہ آہستہ پروٹین اور ہیلدی فیٹ کی مقدار بڑھاتے جائیں اور کاربوہائیڈریٹس کی مقدار کم کرتے جائیں۔ آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ آپ کا انسولین لیول صرف کاربوہائیڈریٹس بڑھاتے ہیں، پروٹین اور فیٹ سے یہ نہیں بڑھتا۔ اس سے آپ کا انسولین لیول نیچے آ جائے گا اور آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ اپنی خوراک میں کاربوہائیڈریٹ کا استعمال کم کرتے ہیں اور پروٹین اور فیٹ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو شروع کے 10 دن آپ کے لیے کچھ مشکل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سالوں سے جب آپ انسولین ریزسٹنٹ تھے تو آپ کا جسم صرف کاربوہائیڈریٹ سے توانائی بنا رہا تھا اور ایکسٹرا کاربوہائیڈریٹ کو صرف چربی میں جمع کر رہا تھا۔ لیکن اب یہ سسٹم کاربوہائیڈریٹس کی بجائے چربی سے توانائی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن چونکہ آپ نے کئی سالوں تک اس سسٹم کو استعمال نہیں کیا تو ایڈجسٹ ہونے میں کچھ ٹائم لگے گا۔ اس ایڈجسٹمنٹ پیریڈ میں آپ کی کریونگز بڑھ جائیں گی، آپ کا موڈ کچھ آف ہوگا اور شاید آپ کو توانائی میں بھی کمی محسوس ہو، لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ سب کچھ عارضی ہے۔ شروع میں لوگ پراپر گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے کچھ غلطیاں کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر
وہ غلطیاں کون سی ہیں؟ بار بار سنیکنگ کرنا، بظاہر اچھے سمجھنے والے اسنیک بھی ہمارا انسولین لیول بڑھا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ جوش میں آ کر کاربوہائیڈریٹس ایک دم بند کر دیتے ہیں۔ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ کاربوہائیڈریٹس کو کم کریں اور اس کے ساتھ پروٹین اور ہیلدی فیٹ کو زیادہ کریں، ورنہ کریونگز جو ہیں وہ ناقابل برداشت ہو جائیں گی۔ کھانوں میں پروٹین کی مقدار نہ بڑھانا بھی ایک اور بہت بڑی غلطی ہے۔ رات کو دیر سے سونا اور اچھی نیند نہ لینا بھی انسولین پر بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ جب آپ ان غلطیوں سے بچتے ہیں اور ہر چیز ٹھیک طریقے سے کرتے ہیں تو کتنے دنوں میں آپ کو نتائج ملنا شروع ہو جاتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ جب آپ 2 کھانوں پر آ جاتے ہیں اور کاربوہائیڈریٹس کی مقدار کم اور پروٹین اور ہیلدی فیٹ کی مقدار کو بڑھا دیتے ہیں تو 1-2 ہفتوں میں آپ کی بھوک جو ہے وہ سٹیبل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 3 سے 6 ہفتوں کے بعد آپ کے کمر کے گرد چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور تقریباً 8 ہفتوں کے بعد آپ کا جسم قدرتی طور پر فیٹ برننگ موڈ میں آ جاتا ہے۔ یہ وزن کم کرنے کے لیے صرف ڈائٹنگ نہیں ہے بلکہ میٹابولک ریسیٹ ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ وزن کم کرنے کے لیے کتنی ورزش کی ضرورت ہوتی ہے؟ جم جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو حرکت میں رکھنا ہوگا۔ کھانے کے بعد 10 سے 15 منٹ کی واک آپ کے شوگر لیول اور انسولین لیول کو کم کرتی ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے ہمیں مسلز کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنے آپ کے جسم میں مسل زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ آپ کا بیسل میٹابولک ریٹ ہوگا، یعنی آپ سوتے ہوئے بھی انرجی برن کرتے رہیں گے۔ اس کے لیے آپ دن میں 1 یا 2 بار اسکواٹ اور پش اپ کر سکتے ہیں اور ریزسٹنٹ بینڈ سے ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کام کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے سارا دن بیٹھے رہتے ہیں تو آپ کو ہر 45 منٹ کے بعد اٹھ کر کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، چاہے وہ 10 قدم چلنا ہی کیوں نہ ہو۔ جو لوگ یہ لائف سٹائل اپناتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کی فوڈ کریونگز بہت کم ہو گئی ہیں اور ان کا انرجی لیول بھی پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی یا آپ مزید وضاحت چاہتے ہیں تو آپ یہاں کمنٹس کر سکتے ہیں یا میرے فیس بک پیج پر مجھے میسج بھیج سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ براہ کرم اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔